السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوب پیارے پیارے قربانی کے جانور نظر آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قربانی کا شرف بخشا ہے، الحمدللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں کچھ اہم باتیں آپ کو قربانی سے متعلق بتاؤں گی، تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہر عاقل اور بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ عام طور پر یہ رواج ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہونے کی بنا پر گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو ان سے اجازت طلب کریں۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا اس میں بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ اور بھیڑی شامل ہے 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربہ اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلاً کان چرا ہوا یا کان میں سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، کان، دم یا چکی یا 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ قربانی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دیں اور اسے کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دیں۔ مرا ہوا بچہ نکلا تب بھی قربانی ہو گئی اور گوشت میں بھی کسی قسم کی کراہیت نہیں۔ دوسرے سے ذبح کروایا، خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کیا یا یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن بڑی شوق و محبت کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے اس بہن کو سپورٹ کیجیے، نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے۔ اگر
آپ کا ایک شیئر کسی کی اصلاح کر دے تو یقین کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی اور یہ ادا بھی پسند آ سکتی ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اور ان پیارے پیارے جانوروں کے لیے، قربانی کے جانوروں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔